السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم محاوروں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ محاورہ کے معنی مکالمہ، گفتگو کے آتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دو جملے دیے ہوئے ہیں۔ وقت کاٹنے کا آسان اور سستا نسخہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مشغول رکھے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ دیا ہوا ہے، میرے پاس فصل کاٹنے کے لیے دناتی نہیں تھی۔ تو یہ دو جملہ ہم کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں آپ غور کریں گے، پہلے ہم دیکھیں گے وقت کاٹنے، یہ ہم کو غور کرنا ہے، اور دوسرے فصل کاٹنا۔ تو دونوں جگہ ہم کو غور کرنا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا جو جملہ ہے اس میں کاٹنا جو ہے اصل معنی میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ کاٹنے کے آتے ہیں، کسی آلے کے ذریعے کسی چیز کو کاٹنا۔ جیسے کھیت میں اگر فصل اگی ہوئی ہو تو اس کو کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ کاٹنا جو ہے یہ تو اصل معنی کے اعتبار سے، لیکن وقت کاٹنا، وقت کو کیسے کاٹا جائے گا؟ وقت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو کسی آلے سے کاٹا جائے۔ پھر یہاں وقت کاٹنا کیوں استعمال کیا گیا؟ تو بس یہی محاورہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں محاورے میں یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے، یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ محاورے جو ہوتے ہیں، محاورے یہ الفاظ کے مجموعے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ لفظی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کے دوسرے خاص معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے وقت کاٹنا، تو وقت کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت کو کاٹ دیا جائے کسی آلے کے ذریعے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزارنا۔ تو محاورہ کسے کہیں گے؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس کے لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اس کو دوسرے خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے وقت کاٹنے کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ وقت کو کاٹا جائے، لیکن یہاں وقت کو اس کاٹنے کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا، بلکہ دوسرے خاص معنی یعنی گزارنے کے معنی میں استعمال کیا۔ تو جب کوئی بھی زبان جب بنتی ہے تو اس وقت اہل زبان جب کچھ الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں کہ جو سب کی زبان پر عام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ محاورے کہلاتے ہیں۔ تو محاورے وہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتے ہیں کہ جن کے لفظی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ مرادی معنی مراد ہوتے ہیں، بلکہ خاص معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کھاؤں گا۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں فکر کھائے جا رہی تھی، ایک یہ ہم دیکھ رہے ہیں فکر کھائے جا رہی تھی، اور دوسرا ہے کیا کھاؤں گا۔ اب کیا کھاؤں گا یہ جو فعل ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز یعنی کوئی چیز تلاش کی جا رہی ہے، یعنی اس بات کی فکر کی جا رہی ہے کہ جب روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا کھایا جائے گا۔ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ اصل معنی میں مراد ہے یہاں پر۔ لیکن ہم اوپر دیکھ رہے ہیں فکر کھائے جا رہی تھی، تو فکر کھائے جا رہی تھی کا مطلب ہے کہ فکر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو کسی کو کھا لے، کوئی کسی کو نگل لے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ فکر کھانا یہ محاورہ ہے، یعنی فکر ہونا۔ تو اس کے لفظی معنی تو ہیں فکر کھانا، یعنی فکر کسی کو کھائے، یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ معنی کون سا مراد ہے کہ یعنی یہ کہ فکر کرنا، فکر ہونا۔ تو یہی ہوتا ہے محاورے میں، لفظی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کے خاص معنی ہوتے ہیں، اور وہی معنی سمجھے بھی جاتے ہیں۔ جیسے شربت پینا اور آنسو پینا، آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے اپنے آنسو پی لیے مثال کے طور پر۔ تو اب شربت میں بھی پینا فعل استعمال ہوتا ہے، آنسو کے ساتھ بھی پینا استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں کے پینے میں فرق ہے۔ شربت کو واقعی پیا جاتا ہے، اور آنسو پینے کا مطلب ہوتا ہے اس کو یعنی برداشت کرنا، صبر کرنا۔ آنسو پینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اور پھر اس کو پیا جا رہا ہے، اس کو جمع کر کے پی رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ لفظی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ خاص معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو پینا کے خاص معنی مراد ہیں۔ تو اب ہوتا ہی کیا ہے کہ زبان میں جو محاورے استعمال پہلے سے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح استعمال کیا جائے گا،
الگ سے کوئی محاورہ نہیں بنایا جاتا. جیسے مثال کے طور پر دل باغ باغ ہونا، آپ نے بہت کئی مرتبہ سنا ہوگا، یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، دل باغ باغ ہونا. تو اب کوئی اس کی جگہ یہ کہہ دے دل چمن چمن ہونا، یعنی میرا دل چمن چمن ہو گیا، تو لوگ ہنسیں گے. اگر وہ کہے کہ بھئی میرا دل باغ باغ ہو گیا تو سب سمجھ جائیں گے کہ بھئی اس کو بہت خوشی ہوئی. لیکن اگر وہ کہے کہ میرا دل چمن چمن ہو گیا تو لوگ ہنسنے لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ باغ اور چمن ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن محاورہ جیسا استعمال ہوتا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کو ویسا ہی کہا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. جیسے دل باغ باغ ہونا اگر محاورہ ہے تو اس کو ویسے ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو دل باغ باغ ہونے کا مطلب یہ ہے، باغ باغ ہونے کا اصل معنی تو یہ ہے کہ باغ ہو جانا، مانے یہ کہ پارک بن جانا، گارڈن بن جانا اور چمن بن جانا. لیکن یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ اس میں پھول اگائے اور وہ گھاس اگائی، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہریالی یہ خوشحالی کو ظاہر کرتی ہے. مطلب یہ کہ میرا دل جو ہے وہ خوش ہو گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ مراد ہے. تو اس طرح سے محاورے میں کیا ہوتا ہے، یعنی محاورہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے کہ جس کے اصل معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ خاص معنی مراد ہوتے ہیں. تو اس طرح سے زبان میں اگر محاورے صحیح جگہ پر استعمال کیے جائیں، برمحل اور برموقع استعمال کیے جائیں، یعنی صحیح جگہ پر استعمال کیے جائیں تو اس سے زبان میں خوبی پیدا ہو جاتی. اگر آپ کوئی ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، اس میں کئی محاورے استعمال کیے گئے اور صحیح جگہ استعمال کیے گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس محاورے میں بہت خوبی پیدا ہو گئی ہے اور اس میں بڑا لطف آ رہا ہے. تو اس طرح سے محاوروں کے استعمال سے زبان میں ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.